الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الروح والجسد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لکم رسول امین صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی المختار الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعارفین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، اولیاء اللہ سے عقیدت و محبت رکھنے والوں، آئیے سب سے پہلے اور ہمارا مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک اور مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم انبیاء، جان عالمین، فخر عالمین، خاتم المعصومین، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی سچی اور اپنی پکی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے عشق و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ ایک رسول کی جانب خطاب ہے، وہ رسول کون سے ہیں انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے برسوں بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پیدا فرمائی جسے اس زمانے میں قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ صحت مند، یہ قوم عاد طاقتور، قوم عاد بڑے قد کاٹھ اور لمبی عمر پانے والے یہ لوگ تھے، طاقتور بھی تھے، صحت مند بھی تھے اور لمبی ان کی ہائٹ تھی، لمبی عمر پانے والے تھے، سب کچھ تھا، یعنی عمر بھی بہت لمبی تھی، صحت بھی تھی اور لمبے قد والے بھی تھے۔ ہماری طرح نہیں تھے کہ 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ، بہت تو بہت 7 فٹ، اس سے زیادہ انسان آپ کو نہیں ملے گا اس زمانے میں، مگر یہ بڑے قد والے تھے، بڑے لمبے قد تھے۔ لیکن یہ تو ان کا معاملہ تھا کہ قد بھی بہت لمبا، عمر بھی بہت زیادہ، صحت بھی، سب کچھ تھا، لیکن ایمان و عمل کے اعتبار سے پستی کا شکار تھے، یعنی گرے ہوئے لوگ تھے، ایمان کمزور، عمل کمزور، اس حساب سے یہ لوگ پستی میں تھے، گرے ہوئے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں کا عمل کیا تھا؟ بتوں کی پوجا، لوگوں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو تنگ کرنا، لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل تیار کرنا، جیسے آج ہو رہا ہے
آج بھی یہی حال ہے، لوگ عالیشان بنگلے بنا رہے ہیں اس ارادے سے کہ ہمیں ابھی بہت جینا ہے، لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی کھینچم تانیاں کر رہے ہیں۔ یہ قوم عاد کا عمل ہے کہ قوم عاد پوجا بھی کرتی تھی بتوں کی، لوگوں کا مذاق اڑاتی تھی، دوسروں کو تنگ کرتی تھی، اور لمبی زندگی کی امید پر بہت زیادہ بہت ہی مضبوط محل کو بناتی تھی۔ ان کے عام معمولات تھے کفر و شرک، جہالت و دلالت اور غفلت کی وادی میں بھٹکنے والی اس قوم کی ہدایت اور اس قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو، ایک رسول کو بھیجا، جنہیں قرآن پاک میں حضرت ہود علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام آپ کو اس قوم عاد کی طرف میسیجر بنا کر بھیجا گیا، رسول بنا کر بھیجا گیا، تبلیغ دین کے لیے آپ کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں وحدانیت الہی پر ایمان لانے، بتوں کی پوجا چھوڑ دینے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے اور برے کاموں کو ترک کرنے کی دعوت عطا فرمائی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ کام کیا، لیکن بہت تھوڑے افراد، بہت محنت کی حضرت ہود نے، مگر تھوڑے افراد ایمان لائے، آپ علیہ السلام کی تصدیق کی، اور اکثر لوگ یعنی بہت زیادہ لوگ یہ تکذیب و مخالفت یعنی جھٹلانے میں لگ گئے اور دشمنی میں اڑ گئے اور بے بنیاد الزامات حضرت ہود علیہ السلام پر لگانے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور اس قوم کا تذکرہ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں آیا ہے، بلکہ 10 صورتیں ایسی ہے کہ جس میں تھوڑا قوم عاد کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ میں سورت کا نام اگر بتاؤں گا تو بہت زیادہ جائے گا۔ سورہ اعراف ہے، سورہ شعراء ہے، سورہ مومنون ہے، سورہ احقاف ہے، سورہ ہود ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے۔ اس طریقے سے 10 سورت کریمہ ایسی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا۔ یہ قوم عاد کیسے بنی؟ یہ قوم عاد کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کس طریقے سے زمین پر بسے؟ تو دھیان سے سنو۔ طوفان نوح ختم ہو جانے کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تھا، تو طوفان کے آ جانے کے بعد کشتی میں سوار جو لوگ تھے تو مسلمان جودی پہاڑ پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ پہاڑ کے قریب ایک بستی بنا لی اور وہاں پر رہنا ان لوگوں نے شروع کر دیا۔ یہاں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا۔ کشتی میں سے بہت سے لوگ اترے، مگر بستی کے اندر صرف حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی، ان کا نسب، ان کا سلسلہ، ان کی نسل صرف چلتی رہی اور چلتی رہی، پھیلتی رہی، قبیلے ہوتے رہے، بڑا کنبہ اور بہت سے لوگ پھیل گئے۔ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہ چلی، اولاد نوح علیہ السلام سے نسل آگے چلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نوح میں برکت دی اور گزرتے وقت ساتھ ساتھ آپ کی نسل میں اضافہ ہوتا رہا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ جب بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں قبیلے کے اندر، بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں ہمارے کتب کے اندر، تو وہ پھیل جاتے ہیں، وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، ان کا انتشار ہو جاتا ہے اور ان کو الگ الگ ناموں سے پھر پکارا جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بہت بڑھ گئی۔ جب بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی تو ان کا الگ الگ نام ہو گیا، الگ الگ قبیلے سے ان کو پکارا جانے لگا اور دور و دراز تک یہ قوم پھیلتی چلی گئی۔
انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی طرف، یہ پچھم، اتر، دکن، جنوب، ادھر کی طرف، یہ جنوب کی طرف متوجہ ہوا، اور جزیرے عرب کے اندر یمن کے تیلوں والے علاقے میں یہ قوم عاد بس گئی، احقاف میں قیام پذیر ہو گئی۔ یہ قبیلہ یا تو ان کے جو باپ ہے عاد کے نام سے مشہور ہوا، قبیلہ عاد کے نام سے مشہور ہوا، یا بادشاہ عاد کے نام سے یہ قوم مشہور ہوئی۔ حضرات محترم، قوم عاد کو سنو اور آج کا معاملہ دیکھو۔ قوم عاد کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، نعمتوں کی بہتات تھی، طاقتیں تھی، لمبے قد والے تھے، سب کچھ تھا، اور مگر ان نعمتوں کو پانے کے باوجود ان کا عمل یہ تھا، راستے میں کوئی جاتا تو اس کی مذاق اڑاتے، راستے میں کوئی جاتا تو ان کی مذاق اڑاتے، ایک دوسرے کے اوپر سرکشی کرتے۔ حضرات محترم، اور گھروں پر بیٹھ کر یہ لوگ چلایا کرتے تھے، یہ لوگ حضرات محترم سب کچھ کیا کرتے تھے۔ یہ قوم عاد کا عمل تھا، یہ قوم عاد کا معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بدنی قوت بھی عطا فرمائی۔ چنانچہ صداد ابن عاد کر کے ایک انسان اس قوم کے اندر گزرا، جو ان کا بادشاہ گزرا ہے۔ قوم عاد کے اندر صداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ بھی ہوا۔ جسمانی اعتبار سے یہ لوگ نہائی صحت مند اور قوی اور توانا اور بہت لمبے قد والے، ہماری طرح نہیں تھے یہ لوگ، بہت لمبے قد والے۔ قرآن کہتا ہے ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ یہ قوم عاد کے تعلق سے قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد آپ نے سماعت فرمایا۔ ترجمہ سنیں، ارم کے لوگ ستونوں، یعنی یہ کھمبے کی طرح، ستونوں کی طرح تھے یہ لوگ، ستونوں جیسے قد والے، اور ان کا جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، ایسے اتنے لمبے قد والے ستون، یہ کھمبے کی طرح یہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، قوم عاد کی میں بات کر رہا ہوں، اور اسی قوم کے اندر ایک بادشاہ گزرا جس کو صداد کہا جاتا ہے۔ صداد کی جنت بڑی مشہور ہے۔ آج آپ سنو صداد کی جنت کیسے بنائی گئی۔ عاد کے ایک بیٹے جس کا نام صداد تھا، دنیا میں بادشاہت کی، اور روئے زمین کے تمام بادشاہ اس کے فرما بردار تھے، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی بادشاہ تھے سب اس کے فرما بردار تھے یہ صداد کے۔ اس نے جنت کا ذکر سن کر سرکشی کے طور پر دنیا میں جنت بنانی چاہی کہ میں دنیا میں جنت بناؤں، جنت کا تذکرہ سن لیا، جنت کے معاملات سن لیے، تو سرکشی کے طور پر، خوشی کے طور پر نہیں، سرکشی کے طور پر اس نے جنت دنیا کے اندر بنائی، اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے، اور زبردست اور یاقوت کے ستون اس کی عمارتوں میں گاڑے گئے، نصب کیے گئے، اور انہی سے فرش بنائے گئے، سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے۔ یہ صداد کی میں جنت کی بات کر رہا ہوں کہ صداد نے ایک شہر کو اس طریقے سے آباد کیا، یعنی سرکشی کے طور پر جنت کا مذاق اڑانے لگا، آبدار موتی بچھائے گئے، ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئی، طرح طرح کے درخت حسن تزین کے ساتھ لگائے گئے، زینت کے لیے الگ الگ درخت لگائے گئے، الگ الگ موتی بچھائے گئے، الگ الگ نہریں جاری کی گئی، دیوار چاندی اور سونے کی بنائی گئی۔ جب یہ شہر مکمل ہوا، جب یہ جنت صداد کی مکمل ہوئی، جب یہ اس کا کام مکمل ہوا، صداد نے چاہا کہ لاؤ میں اپنی جنت کو دیکھ لوں، کیسی جنت بنی ہے، کیا اس میں لگایا گیا ہے، کیا اس میں رکھا گیا ہے، میں سب کچھ دیکھ لوں۔ صداد اکیلا نہیں آیا، بلکہ اعیان سلطنت یعنی سلطنت کا لشکر بھی اس کے ساتھ دیکھنے کے لیے حاضر ہوا، اس کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی جنت کی طرف گئے نہیں، ابھی جنت کی طرف پہنچے نہیں، ابھی ایک منزل یعنی 18 میل
یہ لوگ دور تھے، یہ فاصلے پر تھے، آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی اور سب کو ہلا کر دیا، سب کو ہلا کر دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ صداد اپنی جنت کو نہ دیکھ سکا، صداد اپنی جنت کو نہ دیکھ سکا، جس کا نام ارم بتایا جاتا ہے، یہ جنت کا نام ارم ہے، اس کو نہ دیکھ سکا، سب تباہ ہو گیا، سب برباد ہو گیا۔ غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، تمہاری لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب وہ کھینچتا ہے تو سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ صداد نے گمن کیا، سرکشی کی، زمین پر فساد پیدا کیا، زمین پر اس نے فتنہ پیدا کیا۔ اللہ نے وقت آنے پر اس کی ساری سلطنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ غرور میں نہ رہو، تکبر میں نہ رہو۔ تکبر صرف اللہ کو زیبا ہے، دوسرے کسی کو زیبا نہیں ہے۔ انسان فطرت کے اعتبار سے یہ صرف کرتا ہے، مگر تکبر سے بچو۔ اللہ کے نبی کی زندگی سادگی میں گزری ہے، اللہ کے نبی کی زندگی خاکساری میں گزری ہے، تو ہمیں بھی اسی طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، اللہ کے نبی کا زمانہ بھی چلا گیا، ہمارے نبی کا، اور حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن مصطفیٰ، یہ سارے دور چلے گئے۔ امیر معاویہ کا زمانہ آیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن قلابہ، میں کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ صداد کی جنت کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس شہر کا معاملہ دیکھو کہاں جا کے ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر عدن میں اپنے کھوئے ہوئے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس شہر میں پہنچے۔ یہ جو صداد نے جنت بنائی تھی، یعنی جنت کے اندر پہنچے، چلو جنت کے اندر، صداد کی جنت کے اندر پہنچے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ اور ہمارے نبی کا زمانہ، اور ہمارے نبی کے 30 سال بعد، کیونکہ خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے وہ 30 سال ہے، 30 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ کا زمانہ۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں یہ حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر میں پہنچے جس شہر کے اندر صداد نے جنت کو بنایا تھا۔ صداد نے جنت کو بنایا، اس شہر میں پہنچے تو اس کی تمام زیب و زینت دیکھی، یعنی جو اس نے مزین کیا تھا جنت کو، آراستہ اور پیراستہ کیا تھا زیورات اور موتی اور چاندی اور سونے وغیرہ سے، اس کو آپ نے دیکھا۔ کوئی رہنے اور بسنے والا نہ پایا، سب لوگ تباہ ہو چکے تھے، سب لوگ برباد ہو چکے تھے، سب لوگ اس دنیا سے جا بسے تھے، یعنی کھنڈیر تھا۔ جیسے آج بھی راجستھان کے اندر چلے جاؤ، پہلے بادشاہ بستے تھے، آج کھنڈیر ہے۔ اسی طریقے سے ہود علیہ السلام کے زمانے میں اس صداد نے جنت کو بنایا، مگر حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں وہاں پر کوئی آباد نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، رہنے والا بسنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر تھوڑے جواہرات حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ تو اونٹ کی تلاش میں نکلے تھے مگر یہاں پہنچ گئے، تو جواہرات کو لے کر وہاں سے چلائے، آپ وہاں سے نکل آئے۔ جو جواہرات صداد نے وہاں پر لگوائے تھے، وہاں پر رکھوائے تھے، وہ جواہرات لے کر آپ چلے آئے۔ اور یہ بات وقت کے امیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر صورتحال دریافت کی، تو انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ میں اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس جنت میں پہنچ گیا، اس جگہ پہنچ گیا جہاں جواہرات تھے، جہاں رہنے والا بسنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کہب الاحبار، یہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، کہب الاحبار کو بلایا، اور بلانے کے بعد پوچھا کیا دنیا میں کوئی شہر ایسا ہے؟ کہ انہوں نے فرمایا ہاں، اس کا اشارہ قرآن پاک کے اندر بھی آیا ہے، یعنی جو شہر کی تم بات کر رہے ہو اس کا ذکر تو قرآن پاک میں آیا ہے، اس کا ذکر تو قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہ شہر صداد ابن عاد نے بنایا تھا۔ یہ شہر کس نے بنایا؟ صداد ابن عاد بنایا تھا۔ وہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے، اور آپ کے زمانے میں اے امیر معاویہ، آپ کے زمانے میں ایک مسلمان
سرخ رنگ والا یعنی لال رنگ والا، نیلی آنکھوں والا، چھوٹے قد والا، جس کے ابرو پر ایک تل ہوگا۔ یہ ساری نشانی کون بتا رہے ہیں؟ کعب الاحبار بتا رہے ہیں کہ ایک انسان ایسا ہوگا جو لال رنگ کا ہوگا، اس کی آنکھیں نیلی ہوگی، پلکوں کے پاس ایک تل ہوگا، وہ وہاں پر اپنی اونٹ کی تلاش میں اس شہر میں داخل ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ کو یہ ساری نشانیاں حضرت کعب الاحبار نے بتائی، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے حضرت عبداللہ ابن قلابہ جو اونٹ کی تلاش میں نکلے تھے انہی کو حاضر فرما دیا کہ یہی انسان وہاں جا کر تشریف لے آئے ہیں۔ اس طریقے سے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ قوم عاد کا یہ معاملہ تھا، امیر معاویہ کے زمانے میں بھی اس کو دیکھا گیا، یعنی سب کچھ تھا، سب کچھ بنایا ہوا تھا، مگر قوم پر ایسا عذاب آیا۔ اور عذاب کی اگر میں بات کروں، اس قوم کو حضرت ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ آپ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، آپ یہ کام نہ کرو، وہ کام نہ کرو، مگر اس قوم نے کوئی بات نہ سنی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر ایسا عذاب نازل کیا، ایسا عذاب نازل کیا۔ سورہ 28 پارے کے اندر اس کی تفسیر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دن تک اس پر آندھی چلائی، 8 دن تک آندھی چلی، اور 7 راتوں تک اس قوم کے اوپر آندھی چلی۔ انہوں نے بہت سرکشی کی۔ حضرات محترم، ہمیں بھی اس قوم سے سبق ملتا ہے۔ قوم عاد پر اتنا بڑا عذاب آیا، اتنا بڑا عذاب آیا، ان کے پاس سب کچھ تھا، پیسے تھے، حکومت تھی، بدنی طاقت تھی، بڑے قد والے تھے، عالی شان۔ آج بھی پہاڑوں میں ان کے گھر موجود ہے، ایسا نہیں ہے، آج بھی نشانی کے طور پر ان کے گھر آج بھی موجود ہے۔ یہ لوگ گھر تراش کر بہترین طریقے سے اپنے گھروں کو بنایا کرتے تھے، مگر ان کا عمل کیا تھا؟ ان کا عمل یہ تھا، راستے میں کوئی جاتا تو اس کو ستاتے تھے۔ ان کا عمل یہ تھا، دوسروں کے اوپر چلایا کرتے تھے۔ ان کا عمل یہ تھا، بت پرستی کیا کرتے تھے۔ ان کا عمل یہ تھا، نہ جانے کتنے ان کے ایسے اعمال ہے کہ اگر میں گنوانے جاؤں گا تو بہت سا وقت نکل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو، حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو کہا، ایک قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ حضرت ہود نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، لا ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ یہ ساری بات حضرت ہود علیہ السلام نے، اور حضرت ہود علیہ السلام وہ نبی ہے، انی لکم رسول امین۔ حضرت ہود علیہ السلام وہ نبی ہے الحمدللہ کہ آپ امانت دار تھے، امانت سے آپ کو پہچانا جاتا ہے، امانت دار آپ رسول تھے۔ اور امانت حضرات محترم یہ بہت بڑی چیز ہے۔ امانت ہر ایک مقام کے اندر پائی جاتی ہے، ہر ایک مرتبے کے اندر پائی جاتی ہے۔ تمام انبیاء کرام اس اوصاف میں متصف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو منوانے کے لیے 40 سال تک جو لگائے، تو آپ کو بعد میں قوم نے امین کہا، آپ ایسے کہ آپ امین ہیں۔ اور دوسرا آپ کو لقب قوم نے یہ دیا کہ آپ صادق الوعد، یعنی وعدے کہ آپ سچے ہیں۔ تو امانت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ امانت کے تعلق سے بھی میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا دوں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ حدیث پاک میں آیا ہے، جب امانت ضائع کر دی جائے گی، امانت کس کو کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز دے دی جائے اور وہ سنبھالے جب تک کہ وہ دینے والا واپس نہ مانگے، اس کو امانت کہتے ہیں۔ تو کوئی چیز ہم تو کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمارا چھوٹا بھائی یا ہمارا رشتہ دار 5 لاکھ روپیہ کہے کہ آپ اپنے پاس رکھو، جب میں مانگوں تو مجھے واپس دے دینا، تو اس وقت بھائی سوچتا ہے کہ 5 لاکھ کبھی پڑے ہیں، اور بھائی جب مانگے گا تب کی بات ہے نا، ابھی تو میں یوز کر لوں، ابھی تو میں استعمال کر دوں، اسی کو خیانت کہتے ہیں۔ بھائی نے آپ کو سنبھالنے کے لیے دیا تھا،
بھائی نے آپ کو اس لیے دیا تھا کہ میرا مال حفاظت میں رہے، مگر دوسرا بھائی اپنا معاملہ تمام کر لیتا ہے، اور جب وہ مانگنے آتا ہے بیچارہ تو اس کے ساتھ ہماری دشمنی ہو جاتی ہے۔ یہ حالت ہے قوم کی۔ امانت کے اندر لوگ بہت خیانت کرتے ہیں۔ امانت کے اندر خیانت مت کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب امانت ضائع کر دی جائے گی، یعنی ختم کر دی جائے گی، اس میں خیانت ہوگی، تو قیامت کا انتظار کرو۔ اور وہ ایک شخص نے عرض کی ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب کام نااہلوں کو سونپ دیا جائے، اگر کوئی کمپیوٹر نہیں چلانا جانتا ہے اسی کو کمپیوٹر سونپ دیا جائے، کوئی ڈاکٹری کرنا نہیں جانتا ہے اسی کو ڈاکٹری سونپ دی جائے، یہ نااہل لوگوں کو جب کام سونپ دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرو۔ نااہل لوگوں کو جب یہ کام سونپ دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اور دو انسان بات کر رہے ہو، حدیث میں ہے، دو انسان بات کر رہے ہو اور ادھر ادھر کوئی انسان دیکھ رہا ہو تو تیسرا انسان اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ہمارا معاشرہ کیا ہے معلوم ہے، بات بہت سب کی بات سننا چاہتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا بات کر رہا ہے، سب کی بات سننے کی لوگوں کو عادت ہے۔ امانت کسے کہتے ہیں کہ تمہارے کان تک جو بات آئے اسے اپنے پاس رکھو، دوسروں تک نہ پہنچاؤ۔ اسی کو راز بھی کہا جاتا ہے، اسی کو امانت بھی کہا جاتا ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس موضوع کو آئندہ جمعہ بھی بیان کروں گا۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے